امیر بننے کی تعریف ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا مکان ہو، گاڑی ہو اور اس کے جیب میں اتنے پیسے ہو کہ وہ پورا مہینہ آرام سے گزار سکے، تو خود کو امیر سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ پورے افراد کو نزدیک عمارات کا مطلب محل نما پوش علاقے میں کوٹھی، جدید ترین ماڈل کی گاڑی، نوکروں کی فوج اور بھاری بھرکم بینک بیلنس ہو تو اس کی نزدیک یہی عمارت کی دلیل ہوتی ہے۔ تاہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آسودگی کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے اور اسی صورتحال میں ہر کوئی بچنا چاہتا ہے۔ عام طور پر کامیابی حاصل کرنے کا راستہ مشکل اور طویل ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے سخت ترین محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بعض طریقوں سے کامیابی کا راستہ کچھ آسان بنایا جا سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ طریقہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ نمبر 1، سیاست۔ پاکستان کے اندر سیاست میں قدم رکھنے کے لیے اور ایم پی اے اور ایم این اے کے لیے الیکشن کو جیتنے کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ صرف ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ جلد از جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اپنی رقم سیاست میں لگا دیں۔ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر یہ رقم نہ صرف سود کے ساتھ واپس ہو جائے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایسے راستے کھل جائیں گے جس کے بعد آپ کے پیسے میں راتوں رات اضافہ ہی ہوگا۔ اس کی مثال کے طور پر ہمارے سیاستدان موجود ہیں جن کے اثاثوں میں سیاست میں آنے کے بعد ہمیشہ اضافہ ہی دیکھا گیا ہے۔ نمبر 2، میڈیا۔ سیاست کے بعد پاکستان میں جس شعبے میں سب سے زیادہ کمائی ہے وہ میڈیا کا شعبہ ہے۔ یہاں مراد نیوز رپورٹر سے نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پالیسی ساز ہوتے ہیں، چاہے وہ نیوز پروگرام کرنے والے ہوں یا صف اول کے اداکار، اور ان کے لیے پیسے کمانا بہت آسان لگتا ہے۔ کیریئر کا آغاز بھلے ایک پرانے سے موٹر سائیکل سے ہو، مگر کامیاب ہوتے ہی ان کے آگے پیچھے پیسے کی ریل پیل شروع ہو جاتی ہے۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی اور بڑا بینک بیلنس سب کچھ اس شعبے میں موجود ہے۔ اس لیے اگر آپ کوئی جلد امیر بننا چاہتے ہیں تو اس شعبے میں بھی قسمت آزما سکتا ہے۔ نمبر 3، ریل اسٹیٹ کا کاروبار۔ پاکستان کی زمین سونا گلتی ہے، یہ زمانے میں زراعت کے بارے میں کہا جاتا تھا، مگر اب یہ تعریف تھوڑی سی بدل گئی ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زمین خرید کر بیچنا کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں ہے، تو اپنا سرمایہ اور جمع پونجی تھوڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کاروبار میں لگا کر کسی سوسائٹی کا آغاز کر دیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ پاکستان کی حکومت سے بھی زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ایسے کئی ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے کاروباری موجود ہیں جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں اسی شعبے میں بڑا نام اور اس سے بھی زیادہ پیسہ کمایا۔ نمبر 4، سرکاری نوکری۔ اگر آپ ذہین ہیں تو 1-2 سال لگا کر مقابلے کا امتحان CSS پاس کر لیں اور اس کے بعد بڑی گاڑی ہاتھ باندھے نوکر، سب کچھ آپ کے دسترس میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملنے والی طاقت اور پاور اس کے علاوہ ہوگا۔ ایک امتحان پاس کرنے سے بندہ راتوں رات زیرو سے ہیرو اس شعبے میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی امیر شخص کی قربت اختیار کر لے۔ امیر بننے کا ایک اور آسان راستہ جو گزشتہ دنوں دکھائے جانے والے ڈرامے پریزاد میں بھی دکھایا گیا ہے، جس میں ایک امیر آدمی کی قربت کے نتیجے میں پریزاد راتوں رات امیر ہو گیا تھا، اور یہ راستہ بھی جلد امیر بننے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ امیر انسان کی قربت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ مذاق سے قطع نظر حقیقت یہی ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں کامیابی اور خوشی کا تمنا ہے تو اپنے حصے کی محنت ضرور کرے اور اس کے بعد اپنی نصیب پر چھوڑ دے۔ جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا، اس لیے کسی کے غلط راستے کا انتخاب نہ کرے۔